دینی و اصلاحی بیانات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو دبائیے۔ جزاک اللہ۔ اگر عبادات میں ریاکاری اور دکھلاوا پیدا ہو جائے تو عبادات میں اخلاص و خلوص کیسے لائیں؟ ریاکاری نہیں ہوتی ہے، ریاکاری کا شبہ ہوتا ہے، شیطان وسوسے ڈالتا ہے کہ تیرے اندر دکھلاوا آ گیا ہے تاکہ عبادت میں جان ختم ہو۔ تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ شیطان کو لفٹ نہ کرائیں، کرتے رہیں۔ جس نماز میں ایسا لگ رہا ہے لوگ دیکھ رہے ہیں تو پڑھیں اور لوگوں کے سامنے، تھوڑے دنوں میں خود ہی یہ تصور کیا ہو جائے گا، ختم، کیونکہ لوگوں کے پاس ٹائم نہیں ہے۔ صحیح ہے نا، کہ تمہاری نماز ہی بیٹھ کے دیکھتے رہیں۔ سمجھ رہے ہو؟ یہ ریاکاری کا شبہ ہوتا ہے، حقیقی ریاکاری نہیں ہوتی ہے۔ تو آج کل وسوسوں کا دور ہے نا، خام میں بیٹھے بیٹھے شبہ شروع ہو جاتے ہیں، پتہ نہیں میں لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں پڑھ رہا۔ او بھائی تو پڑھ لے، بھلے دکھانے کے لیے پڑھ، تھوڑے دن میں لوگ بھی دیکھنا چھوڑ دیں گے اور تو بھی عادی ہو جائے گا، اس کے بعد خود بخود اخلاص پیدا ہو جائے گا۔ شعر ہے نا، حضرت حکیم اختر صاحب یہ شعر پڑھا کرتے تھے، وہ ریا جس پر تھا زاہد طعنہ زن۔ یہ اردو کا بیڑا غرق ہو چکا ہے، ہر شعر کی تشریح کرنا پڑتی ہے۔ یعنی وہ ریا جس پر جو زاہد ہے نا، جو زاہد عبادت کرنے والا، دنیا سے بے رغبتی، طعنہ زن، جس کو تانے دیا کرتا تھا کہ یار یہ کیا ہے، کمبخت ریا تنگ کر رہی ہے مجھے، وہ ریا جس پر تھا زاہد طعنہ زن، پہلے عادت پھر عبادت بن گئی۔ پہلے اس کی عادت پڑتی ہے، ریا ختم، اور پھر اخلاص پیدا ہو جاتا ہے، تو وہی ریا کیا بن جاتی ہے؟ عبادت۔ کیونکہ لوگوں کے سامنے جب کوئی کام کرتے ہیں نا، 2-4 دفعہ تعریفیں بھی ہوتی ہیں، اچھا بھی ہوتا ہے، تعریفیں، اس کے بعد لوگ بھی عادی، اور آپ کے اندر سے بھی وہ جذبات ختم، پھر کنٹینیو کرتے رہو اس تو۔ اور جو کام کرنا ہے وہ تو کرنا ہی ہے نا۔ ارے ایک فوجی کو جنگ میں کہا گیا جا کے لڑ آگے، بہادری کے جوہر دکھا۔ وہ دل میں خیال آ رہا ہے کہ یار میں تو پبلک کو دکھانے کے لیے، آفیسر چھوڑ دے گا اس کو؟ وہ کہہ رہے سر میرے اندر اخلاص نہیں ہو رہا، میں ابھی جا کے بہادری کے جوہر دکھاؤں گا، 20 فوجیوں کا سر قلم کر کے آؤں گا، تو میرے دل میں خیال آ رہا ہے کہ لوگ کہیں گے واہ 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 واہ، تو یہ واہ واہ کی وجہ سے میں جا رہا ہوں، تو میں نہیں جا رہا۔ وہ کہے گا بھائی مروائے گا تو ہمیں بھی اور سب کو بھی، جہاں بھائی لڑ یار، یہ ریا کا علاج بعد میں ہوتا رہے گا، ابھی تو یہ ضروری ہے جا کے قلم کر لوگوں کے سر جا کے، وہ پھر ہم تجھے بھیج دیں گے کسی بزرگ کے پاس، وہاں اپنی ریا کا علاج کروا لینا۔ تو یہ خوب یاد رکھیں، جو کام کرنا ہی ہے نا، اس میں ریا ہو یا نہ ہو، چھوڑا نہیں جاتا، کیا جاتا ہے۔ ریا کا پھر سوچتا رہے کہ وہ کیسے سیٹنگ پہ لانا ہے، تو ریا کی وجہ سے کام نہ چھوڑا کریں۔ فجر کی نماز پڑھنی ہے وہ تو پڑھنی ہے نا، کیا ہو گیا؟ بیوی بچوں کو کھلانا ہے وہ تو کھلانا ہے، چاہے سسرال والے خوش ہوں۔ اب آپ کو، میں تو بیوی کو اتنے انڈے پراٹھے کھلا رہا ہوں، اللہ کے لیے نہیں، اصل میں میرے سسر صاحب خوش ہوں گے اور میری تعریفیں کریں گے، تو یہ نیت صحیح نہیں ہے میری۔ بیگم کل سے چائے پاپے پہ آ جاؤ، بیگم کہے گی تو ریا رکھ اپنے ایک طرف تو بھائی یہ تو کرنا ہی ہے، کیا خیال ہے؟ تو اس لیے ان چیزوں کی وجہ سے عمل بولتے کیوں نہیں چھوڑا جاتا ریا کو۔ اور ریا بھی تو ہونا، یہ ریا ہوتی نہیں ہے، یہ وسوسے ہوتے ہیں ریا کے۔ ریا پتہ ہے کیا ہوتی ہے؟ کہ خالصتاً لوگوں کو دکھانے کے لیے یہ عمل کر رہا ہے، لوگ نہ ہوتے تو یہ عمل ناممکن۔ ایسے ریا بہت کم لوگوں میں ہوتی ہے۔ جیسے فجر کے لیے آ رہے ہیں تو اب لوگ دیکھ رہے ہیں، اب آپ کے دل میں جذبات پیدا ہوئے، لوگ کہیں گے یار بڑا نمازی ہے، یہ ریا نہیں ہے، یہ ریا کا وسوسہ ہے۔ ریا جب ہے کہ اگر وہ وسیم بھائی وہاں سے آ رہے ہوتے تو آپ پڑھتے، نہیں آ رہے تو پڑھ ہی نہیں رہے ٹھیک ہے نا۔ ایسے بہت کم لوگ ہوتے ہیں، اور دین میں تو اس لیے بھی کم ہوتے ہیں کہ اب دین پہ اتنی کوئی تعریفیں ہوتی نہیں ہیں کہ فجر پڑھ کے کیا تیر مار دیا تو نے، بلکہ تانے ملتے ہیں کہ اب بالکل ہی پروفیشنل مولوی بن گیا، فجر بھی پڑھ رہا ہے، یار ظہر پڑھ لیا کرو، ٹھیک ہے، فجر کے لیے اٹھنے کی کیا ضرورت ہے۔ تو ویسے بھی آج کل خوشی تھوڑی، خوشی صرف پیسے کھلانے سے ہوتی ہے، لوگوں کو پیسے دو خوش ہوتے ہیں، تعریف ورنہ نہیں ہوتے۔ تو اس لیے کام بہرحال بولو بھائی کرنا ہے۔ دیکھو عبداللہ بن مبارک کا میں نے ابھی بیان میں واقعہ سنایا تھا نا، ایک واقعہ میرے ذہن میں آیا، بڑا دلچسپ ہے۔ عبداللہ بن مبارک 4 مہینے میدان جنگ میں رہتے تھے نا، کیسے رات کو پوری رات عبادتیں کرتے تھے۔ میں کہتا ہوں ان کی صحتیں کیسی تھیں یار، پوری رات عبادتیں، پورا دن روزے، 1-2 گھنٹے کی نیندیں، اور پھر تلوار لے کے جہاد بھی کر رہے ہیں۔ کیا صحتیں تھیں ان لوگوں کی، ایسی لڑائیاں لڑتے تھے۔ اور جن لوگوں نے ارطغرل ڈرامہ دیکھا ہے نا، تو وہ زیادہ جانتے ہوں گے کہ تلوار کی لڑائی میں اور گولیوں کی لڑائی میں کتنا فرق ہے، بڑا فرق ہے۔ سامنے دشمن ہو اور یہ تلواریں جو
ارطغرل کی بازاروں میں مل رہی ہیں نا, یہ وہ تلواریں نہیں ہیں, بہت بھاری بھرکم تلواریں ہوتی ہیں. حضرت خالد بن ولید نے 9 تلواریں توڑی ہیں ایک دن میں. کتنی چلائی ہوں گی بھائی. آج کسی بچے کو بولو کم بخت پلاسٹک کی تلوار نہیں اٹھا سکتا, کیا اسٹیمنا تھا یار. یہ ہمارا ماضی تھا, تبھی تو کسی نے کہا کہ یہ تو ایک ارطغرل ہے, ہماری تاریخ تو ایسے ہزاروں ارطغرلوں سے بھری پڑی ہے. تو عبداللہ ابن مبارک تھے تو راتوں کو عبادتیں, دن میں روزے. اور وہ تو ایک راوی کہتے ہیں کہ میں نے میدان جنگ میں دیکھا کہ بڑی گھمسان کی لڑائی ہے, ایک شخص نے ڈھانٹا باندھا ہوا ہے نا, منہ چھپایا ہوا ہے. اچھا عبداللہ بن مشہور تھے بھی مشہور شخصیت, کیونکہ بڑے محدث تھے, عالم تھے, تو لوگوں میں شہرت بھی تھی, تو ایسے لوگوں کی واہ واہ زیادہ ہوتی ہے نا. تو عبداللہ بن مبارک ایک کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ ایک شخص نے کیا باندھا ہوا ہے, پورا نقاب لیا ہوا ہے, جنگ میں گھوڑے پہ سوار ہو کے آیا اور اتنی بہادری سے مجمع میں گھس گیا اور کئی زخم اس کے لگے اور بہت لوگوں کی گردنیں اڑا کے واپس. پھر دوبارہ حملہ ہوا تو وہی ڈھاٹے والا شخص کہنا, میں نے کہا یار یہ اتنا بہادر کون ہے, اور منہ چھپایا ہوا ہے, ٹھیک ہے نا. کہتے ہیں میں نے کہا میں اس کو دیکھوں گا, تو جا کے میں نے ایسے ڈھاٹا کھینچا تو عبداللہ ابن مبارک تھے, وہ بڑے محدث. تو اب دیکھو عبداللہ ابن مبارک نے ریا کا علاج یہ کیا, حالانکہ ان میں تو ریا تھی بھی نہیں. یہ تو اس کو ریا نہیں کہیں گے, اس کو کہیں گے اخلاص کا اعلیٰ درجہ. آپ اس درجے پہ جانے کی کوشش نہ کریں, کیونکہ اس سے ہم لوگ تو ویسے اتنے نالائق ہیں کہ اچھا کام ہم کر رہے ہوتے ہیں, کچھ اللہ کی طرف سے حوصلہ افزائی ہوتی ہے, کچھ پبلک کی طرف سے تو کام ہو جاتا ہے. تو اس لیے اس زمانے میں اگر کوئی اچھے کام پہ تعریف کرے تو وہ ہمیں ضرورت ہے, تو اس میں پریشان ہونے کی ضرورت. آپ ڈھاٹے پہن کے نہیں, آپ اگر غریبوں کو کھلا رہے ہیں تو کوئی ویڈیو بھی بنا لیں اپنی, ٹھیک ہے نا, تھوڑی سی پبلک حوصلہ افزائی کرے گی تو آئندہ اور کھلانے کی توفیق ملے گی, نیکی پروموٹ ہوتی ہے نا اس سے. تو وہ کیا اخلاص کا اعلیٰ درجہ کہ میں یہ بہادری کر رہا ہوں, لوگ میرا چہرہ دیکھ نہ لیں, تو میں اپنے منہ کو نہ چھپایا ہوا ہے. اب وہ یہ نہیں کیا کہ یار میں اگر یوں کروں گا تو لوگ تعریف کریں گے کہ یہ تو بڑے ہم تو سمجھتے تھے محدث ہیں, یہ تو آج شہسوار نکلے, تو لہذا میں گھر جا رہا ہوں, میں جہاد کروں گا ہی نہیں. یہ نہیں کیا, انہیں کرنا تو ہے. اخلاص کے اعلیٰ درجے کے لیے کیا بھائی, منہ پہ ڈھاٹا باندھ لو. تو وہ کسی نے کھینچ دیا, ٹھیک ہے نا, نکال. تو کہاں سے کہاں بات چلے گئی. تو اس لیے یہ جو ریا کے وسوسے ہیں ان کو خاطر میں نہ لایا کریں, کام کریں کام. اگر عبادات میں ہو گیا بھائی, اگر ناپاکی یا نجاست کا نشان, یہ جو آتا ہے نا حدیث میں کہ قیامت کے دن شہید کو لایا جائے گا, وہ کہے گا, اللہ کہے گا کہ تو نے تو لوگوں کو دکھانے کے لیے لڑا تھا, لوگ کہیں گے بہادر ہے, کوئی اجر نہیں ہے. اس سے وہ مراد ہے جو منافق ہوا کرتے تھے, جن کا آخرت پر ایمان ہوتا ہی نہیں تھا. وہ میدان میں آئی اس لیے رہیں کہ پبلک خوش ہو جائے, پبلک نہ ہوتی تو آتے ہی نہیں. تو ایک ہوتا ہے کام اللہ کے لیے کرنا, اس میں ریا شامل ہو رہی ہے, یہ اتنا برا نہیں ہے. ایک ہے کام ہی پبلک کے لیے کرنا, دونوں میں فرق ہے. آج کل جو مارکیٹ میں ریا چل رہی ہے, بھائی کام اللہ کے لیے ہوتا ہے, بیچ میں تھوڑی تھوڑی ریا اور یہ فاسد چیزیں داخل ہو رہی ہوتی ہیں, تو یہ اتنی خطرناک نہیں ہے. اس کو یہ خود ہی سائڈ, یہ کرتے رہو گے تو خود ہی ختم ہو جائیں گی یہ, ٹھیک ہے نا. اور دوسرا ریا کا اچھا علاج پتہ ہے کیا ہے, جب کوئی کہے نا کہ آپ نے یہ کام کیا تو فوراً دل میں بھی سوچو اور زبان سے بھی بولو بھائی اللہ کا فضل ہے, اور دل میں بھی یہ سوچو کہ بھائی اگر اللہ نے مجھے یہ صلاحیت نہ دی ہوتی تو میں یہ کام نہیں کرتا, تو اللہ کی طرف سے بھیک میں ملی ہے مجھے. اب دیکھو جس نے ابے نندن کو زمین پہ اتارا, پائلٹ نے سر فخر سے بلند کر دیا, تو اس پائلٹ کو صحت کس نے دی؟ بولو نا بھائی, اللہ نے. بہت سے لوگ نے ٹریننگ لی ہوگی, نہیں چل سکے ہوں گے, بیماری کی وجہ سے ریجیکٹ ہو گئے ہوں گے. پھر بہت سے اس صحت کے ہوں گے, ان کو موقع نہیں ملا ہوگا, صحیح ہے نا. پھر بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جن میں اس پائلٹ سے زیادہ صلاحیت ہوگی, لیکن آفیسر کا آرڈر آیا اس کے لیے, ہو سکتا ہے اس کے علاوہ آرڈر کرتے وہ بھی اتار لیتے. تو یہ اللہ کی طرف سے بھی کسی کو عزت ملتی ہے. تو پائلٹ کو کیا سوچنا چاہیے, بھائی یہ سب کس کا فضل ہے؟ خدا کا فضل ہے کہ اس نے مجھے عزت دی ہے, تو یہ اللہ کا فضل ہے. تو اس سے انسان اتراتا نہیں ہے. اور جو ابھے نندن ہے اس سے ہم کہیں گے بھائی یہ بھی اللہ کی طرف سے ہے. آپ کے مقدر میں چائے لکھی ہوئی تھی, آپ وہاں بھی پی سکتے تھے, اللہ نے آپ کو آسمان سے اتار کے پاکستانی دودھ پتی کی کوئٹہ ہوٹل کی چائے پلانی تھی. اب آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ بھائی
آپ اچھی چائے نہیں بنا سکتے تو آپ کو احساس کمتری میں نہیں آنا چاہیے. آپ کو یہ سوچنا چاہیے بھائی میں آیا کس کام کے لیے تھا. اللہ نے میرے مقدر میں دیکھو دانے دانے پر لکھا ہے کھانے والے کا نام. یہ تو ہمارا ایمان ہے. آپ کو تو ویسے ایمان لے آنا چاہیے. ہر مسلمان جو کہتے ہیں وہ بالکل صحیح کہتے ہیں. ہم آئے کس کام کے لیے تو یہ کر دیں گے, وہ کیٹو کی پہاڑی گرا دیں گے, ٹماٹر بند کر دیں گے, وہ بھی نہیں بند ہوئے الحمدللہ. تو ہم یہ آئے تھے. لیکن کتنا ایک قدرت کی طرف سے عالی شان چائے ہے جو آپ کو پوری زندگی انشاءاللہ یاد رہے. اور وہ کوئٹہ, میرا ایمان ہے کہ کوئٹہ ہوٹل کی چائے پلائی ہوگی, نہیں تو وہ وہیں بنا دی ہوگی, وہاں کوئی پٹھان ہوگا جس نے چائے بنا کے پلا دی ہوگی. تو وہ جو چائے آپ نے پی ہے خدا کی قسم ساری زندگی آپ کو یاد رہے. آپ کے بچوں کو یاد رہے گی کہ میرے دادا نے, دیکھو ہم جب چائے پینے جاتے ہیں نا, یار آؤ چلو انڈا موڑ چلتے ہیں چائے پی کے آتے ہیں, یہ کوئی بڑی یہ لکھنے کے قابل ہسٹری نہیں ہے کہ ونس اپون اے ٹائم مفتی صاحب انڈا موڑ گئے تھے چائے پینے کے لیے واپس آ گئے. میں اپنے بچوں کو بتاؤں گا یہ باتیں, بیٹا تمہیں یاد ہے ایک دفعہ ہم وہاں گئے تھے. لیکن ابھے نندن جو ہے وہی لکھے گا. ہاں بچوں میں ایک دفعہ چائے پینے جہاز میں گیا تھا, لوگ پیدل جاتے ہیں, میں کس میں گیا تھا؟ جہاز میں. اللہ نے مجھے یہ مقام دیا ہے. اور میں ایک کنٹری سے دوسرے کنٹری گیا ہوں چائے پینے. تیسری بات, میرا اتنا اکرام کہ مجھے زبردستی پلائی گئی ہے, میرے پاس نو کا آپشن بولو بھائی نہیں تھا. اور میں چائے پی کے پھر گیا, یوں تھا آیا پیدل ہوں. تو الحمدللہ بس کیا کریں, زیادہ نہیں بولنا چاہیے. اچھا بھائی یہ سب یعنی قدرت کی طرف سے, بس یہ مسئلہ ہے کہ اتنانا نہیں چاہیے. اس چائے پہ بھی آپ کو اتنانا نہیں چاہیے. یہ اللہ کی دین ہے, جس کو چائے اللہ پلا دیتا ہے. مفتی طارق مسعود صاحب کے شارٹ کلپ بیانات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو دبائیے. جزاک اللہ.